گزشتہ 2 نشستوں میں ایک موضوع پر آپ سے تبادلہ خیال کا آغاز کیا تھا، میں چاہتا ہوں اسی کو ذرا اور آگے بڑھاؤں۔ بنیادی سوال ایک پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے علماء مفکرین گزرے ہیں، انہوں نے تصوف پر تنقید بھی کی ہے، لیکن ان کے اپنے نظام فکر میں بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ خود انہی کلامی مباحث سے، انہی صوفیانہ خیالات سے کچھ نہ کچھ حد تک اشتغال رکھتے ہیں۔ ایک بڑا معروف نام ہے ہمارے ہاں علمی روایت کا امام ابن تیمیہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود ایک بڑی لمبی اور طویل بحث میں الجھے قدم عالم کی۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بتائیے گا، ابن تیمیہ علیہ رحمہ ایک طرف تنقید بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف خود ان بحثوں کا شکار ہیں، اتنا بڑا، اتنا عبقری اور اتنا نابغہ آدمی۔ ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا، کل جو میں نے آخری بات کی تھی کہ تصوف کے اندر تو ایک بڑا حصہ ہم دیکھتے ہیں، متکلمین کے تو ہیں وہ متشابہ امور کی باتیں، لیکن یہاں تو تقوی، ورع، للہیت، خشیت، وہ کہتے ہیں دین کی جو روح ہے، احسان کا جو جذبہ ہے، اس کو صوفیہ اجاگر کرتے ہیں، طریقت کا پورا رستہ۔ ان دونوں سوالوں پہ آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب بھی کسی صاحب علم پر آپ کوئی گفتگو کریں تو 2 زاویوں سے دیکھنا چاہیے۔ ایک یہ کہ بطور اصول اس کا مسلک کیا ہے، یعنی کیا وہ اس بات کو جائز سمجھتا ہے کہ ان امور متشابہات میں انسان کو اشتغال پیدا کرنا چاہیے، ان سوالوں کے جواب دینے چاہیے، ان چیزوں کی تعین میں جانا چاہیے، یہ ہمیں متعین کر کے اپنے ایمانیات میں شامل کرنا ہے کہ کذب باری کا امکان ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے کہ تعدد قدماء ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ دیکھنا ہے کہ جو تخلیق کا عمل ہوا ہے یہ تخلیق کا عمل پہلے دن سے جاری ہے یا کسی خاص مرحلے پر ہوا ہے۔ ایک آدمی اصول کے طور پر یہ کہتا ہے کہ یہ سب بحثیں بڑی ضروری ہیں، ان کے کیے بغیر ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں، یہ تو ہر حال میں کرنی ہوں گی۔ یہ اصولی موقف ہے، یہ اصولی موقف ہے جو ہم متکلمین کے ہاں بھی دیکھتے ہیں اور صوفیہ کے ہاں بھی دیکھتے ہیں، اس لیے اس پر نقد کیا جاتا ہے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی شخص اصولی طور پر تو یہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اس راستے پر نہیں جانا، لیکن ایک زمانہ ایسا تھا جس میں یہی بحثیں چاروں طرف تھیں، ہر آدمی یہی بحثیں کر رہا تھا، ہر شخص کی زبان وہی تھی، ہر شخص کے سوالات وہی تھے، اور جدھر آپ نگاہ اٹھا کے دیکھتے تھے بڑے بڑے فاضل لوگ، غیر معمولی شخصیات، وہ ان بحثوں کو اپنے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ علم کے اظہار کا ایک بڑا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اچھا، اور اگر ان کی نیت کو دیکھیے تو ان میں بہت سے ایسے لوگ بھی تھے کہ جو یہ خیال کرتے تھے کہ چونکہ فلسفیوں نے یہ بحثیں اٹھا دی ہوئی ہیں اور فلسفے کی پوری روایت کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، تو اگر ہم نے ان کو موضوع سخن نہ بنایا تو لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، تو ایک لحاظ سے وہ اس کو ایک دین کی خدمت بھی سمجھتے تھے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس میں کوئی شخص اب جب اترے گا تو کہیں نہ کہیں اس کے ہاں بھی یہ تلویث ہو جائے گی۔ اچھا، یہ بالکل 2 الگ الگ چیزیں، اس لیے کہ ہم انسان ہیں، یہ صرف اللہ کی کتاب ہے کہ جس کو آپ جب پڑھتے ہیں، یا اللہ کا پیغمبر ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں ادنیٰ درجے میں بھی کسی اصول اور اصول پر عمل میں، کسی اصول اور اصول کے اطلاق میں، کسی اصولی نقطہ نظر اور اس کی تفریعات میں کوئی آپ کو فرق نظر نہیں آتا۔ یہی چیز ہے کہ جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ عام انسان، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی ہو، وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پاؤں پڑ جاتا ہے۔ اسی چیز کو دیکھیے قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ سے مطلوب، اللہ تعالیٰ بندوں سے جس چیز کو مطلوب سمجھتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اصول میں یہ مانے کہ انہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، لیکن الا اللمم، کہیں نہ کہیں قدم پھسل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ سیئات کے بارے میں ہے، اس میں بھی یہ کہا کہ اگر تمہارا رخ صحیح ہے، تم نے اپنے آپ کو درست سمت میں رکھا ہے اور تم ان حدود کے اندر زندگی بسر کر رہے ہو جو اللہ نے قائم کر دیے ہیں، اور اس کی کسی بڑی خلاف ورزی کی طرف جانے کا سوچتے بھی نہیں ہو، تو پھر جو چھوٹی موٹی اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ انہیں معاف فرما دیں گے۔ تو ابن تیمیہ یا اور بعض جو غیر معمولی شخصیات ہیں، اگر آپ ان کی تمام کاوشوں کو دیکھیں اور ان کے تمام افکار کا مطالعہ کریں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اصول کے لحاظ سے وہ ان بحثوں میں جانے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اچھا، یہی مانتے تھے کہ ہمیں ہر حال میں اسی طریقے پر رہنا چاہیے جس پر اللہ کے پیغمبر نے ہمیں چھوڑا ہے۔ انہی چیزوں کی تردید کے لیے وہ لکھ رہے تھے یا بات کر رہے تھے، لیکن اس کے دوران میں
آپ ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ اگر آپ کا غزال کہیں دلدل میں چلا گیا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی کہے کہ دلدلی میں جانا تو اصل چیز ہے، اور اس کے بعد دلدل میں نہ صرف یہ کہ اترے، خوشی کے ساتھ اترے، بقائمی ہوش و حواس اترے، اور پھر وہاں پر جا کر گویا گردن اس میں دھس جائے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ کا غزال وہاں پہ چلا گیا ہے، آپ اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں بھی کہیں پاؤں پر کوئی چھینٹا کیچڑ کا پڑے گا، کہیں دامن پہ پڑے گا، کہیں ہاتھوں کو لگے گا، یہ ہوگا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، ان کی خواہ مدافعت کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن امام ابن تیمیہ کا یا اور بعض دوسرے اکابر جنہوں نے صحیح راستہ اختیار کیا، ان کا اصولی موقف وہی ہے۔ یہ دیکھیے نا کہ تشبیہ اور تنزیہ کی بحث میں بھی جب الجھے ہیں تو اس میں بھی بعض موقعوں کے اوپر یہ تاثر پیدا ہو گیا کہ جیسے ایک طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جسم کا تصور رکھتے ہیں، وہ بار بار ان چیزوں کی وضاحت کرتے ہیں کہ میرا یہ مقصود نہیں ہے، میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن تعبیر میں ہم انسان ہیں، یہ اللہ کی تعبیر نہیں ہے، قرآن کی صورت میں انسانوں کی تعبیر ہے، تو ہم سب کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اصول میں آپ کس مقام پر کھڑے ہیں، تو وہ اصول میں بالکل درست جگہ پر کھڑے تھے۔ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دین میں ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ وہ چیزیں جن کا تعلق ہمارے تجربے اور مشاہدے سے نہیں ہے، یعنی ہمیں جو تعلیم قرآن نے دی ہے وہ بڑی بے مثل تعلیم ہے۔ وہ یہ ہے کہ خیالات کی دنیا میں رہنے کی بجائے اور اپنے لیے ایک مابعد طبیعاتی فکشن تجویز کرنے کے بجائے پوری طرح محکمات پر کھڑے رہو اور اس بات کی صحیح کرو کہ جو چیز تمہیں دے دی گئی ہے اس چیز کو مانو، اس کو سمجھو، یہ بتا دیا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے کہ جس پہ اگر آپ امور متشابہات کے درپے ہوں گے، ان کی حقیقت جاننا چاہیں گے، ان کو متعین کرنا چاہیں گے، ان میں اٹھنے والے سوالات کا جواب دینے کے پیچھے جائیں گے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر دانستہ نہیں تو نادانستہ آپ زیغ میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آپ ان حدود میں چلے جائیں گے جو بالکل عقل کے خلاف ہے، کیونکہ عقل صرف یہ سوالات نہیں اٹھاتی، وہ آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ کے حدود کیا ہونے چاہیے، آپ کو کدھر جانا چاہیے اور آپ کو کدھر نہیں جانا چاہیے۔ یعنی انسان کے لیے علم کے حدود بھی عقل متعین کرتی ہے، اور یہ جو سورہ آل عمران کی آیت میں فرمایا کہ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، تو اس میں تنبیہ کی ہے کہ یہ اصل میں خلاف عقل رویہ ہے کہ آدمی اس دائرے میں چلا جائے جو دائرہ اس کے علم کا دائرہ نہیں، اور ہمارے علم کا دائرہ کیا ہے، یعنی یا ہمارا تجربہ اور مشاہدہ، اور یا اس کی بنیاد پر کوئی استنباط، یعنی خیالات کی کوئی دنیا بنا کے آپ اپنی اخلاقیات کے ماخذ بیان کرنا شروع کر دیں، آپ اپنی مابعد طبیعت تجویز کریں، وہ متاثر تو بہت کرے گی۔ ارسطو افلاطون نے بھی جب بنائی ہے تو متاثر تو کرتی ہے، لیکن یہ کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ محض خیالات کی دنیا ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں استدلال کے اس پہلو کی طرف توجہ دلائی، اور اصل میں جدید سائنس اسی کو اپنانے کے بعد دنیا میں یہ سب کارنامے دکھا رہی ہے جن کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے، اور اس میں صحیح نتیجے تک پہنچنے کے لیے بھی آپ کیا کرتے ہیں، آپ اصل میں آثار کا مطالعہ کرتے ہیں اور آثار کی بنیاد پر ایک رائے قائم کرتے ہیں۔ تو یہاں علم کی اصل بنیادیں ہیں جن کو انسان کے لیے واضح کیا گیا ہے۔ دوسرا جو دائرہ ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ دین میں کچھ مقاصد کو دیکھتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمارے لیے لازم کی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ممنوع ٹھہرائی ہیں، کچھ چیزوں کو مستحبات قرار دیا ہے، کچھ چیزوں کی بارے میں بتایا ہے کہ وہ ناپسندیدہ ہیں۔ یہی در حقیقت ہمارے دین میں وہ احکام کا پہلو ہے۔ تو اس میں اگر آپ دین کے کسی مقصد کو لے لیں یا اس کی کسی حقیقت کو لے لیں اور اس کے لیے طریقے خود ایجاد کریں یا اس کے حدود خود متعین کریں، تو یہ وہ دائرہ ہے کہ جس میں پھر بدعت کے در آنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں، یعنی جس طرح سے قرآن نے یہ بتایا کہ عقائد کے معاملے میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ متشابہات امور کے درپے ہو جائیں، آپ ہوں گے تو آپ ایک خلاف عقل کام کریں گے۔ بالکل اسی طرح سے قرآن مجید نے یہ اعلان کیا کہ جو کچھ بھی دین کے حقائق تھے ان کے لیے جو فارم، جو صورت بننی تھی، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پوری طرح بن گئی۔ چنانچہ اعلان کر دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی جو دین ہم نے
لیلۃ القدر میں دینا شروع کیا تھا وہ آج پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے. جو نعمت ہم نے بندوں کو دینی تھی وہ نعمت اتمام کو پہنچ گئی ہے. اور اب یہ اسلام ہے جو محمد الرسول اللہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اسی پر ہر شخص کو راضی رہنا ہے. اللہ نے اسی کو پسند کیا ہے، تو اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے اس کو اختیار کیے رکھنا. اسی چیز کو روایتوں میں اس طرح بیان کیا گیا، ما انا علیہ و اصحابی. تو اگر آپ اچھے سے اچھے کسی مقصد اور دینی کی کسی حقیقت کو سامنے رکھ کر کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں گے کہ جس میں آپ اسی چیز کے لیے کوئی خود صورت بنائیں گے، کوئی حیات خود تجویز کریں گے، اس کے اندر کہیں غلب پیدا کر دیں گے. یعنی ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک آدمی ایک نیکی کا خیر کا کام ہے لیکن اس میں غلب پیدا کر دیتا ہے. قرآن پڑھنا، قرآن کا درس دینا یہ اپنی جگہ بڑی ایک غیر معمولی بات ہے، رمضان میں خاص طور پر اس کی اہمیت ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ میں تو ساری رات قرآن کا درس دوں گا اور لوگوں کو پڑھاؤں گا، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہاں پہ غلب ہو گیا ہے. تو غلب سے بھی بچنا ہے، بدعت سے بھی ہر حال میں پرہیز کرنا ہے. اور بدعت یہ ہوتی ہے کہ آپ دین میں یا تو کوئی نئی چیز داخل کر دیں اور یا دین ہی کی کسی چیز کو پکڑیں اور اس دین کی چیز کو پکڑ کر اس کے لیے اس کی حیت یا حدود یا قیود یا شرائط میں اپنی طرف سے کوئی چیز داخل کر دیں. تو ان سب چیزوں سے بچنا ہے. تو باقی جتنی چیزیں ہیں وہ اپنے مقصد کے لحاظ سے صوفیہ کے ہاں اچھی ہیں اور ان چیزوں کی تحسین بھی کی جاتی ہے. وہ اس کی طلب لوگوں میں پیدا کرتے ہیں تو اس کی بھی تحسین کی جاتی ہے. لیکن جیسے ہی اس میں آگے بڑھ کر اس کے حدود قیود مقرر کرتے ہیں، اس کے اہداف طے کرتے ہیں، تو وہاں معاملہ وہ نہیں رہتا جو معاملہ اللہ کے پیغمبر نے اور اس کے صحابہ نے ہمارے لیے ایک روایت کے طور پر چھوڑا ہے. تو اس لیے وہاں پر بھی نقد کرنا پڑتا ہے. تو یہ نقد تو پہلے دن سے ہو رہا ہے اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا. اس لیے کہ جب یہ کہا گیا ہے کہ انا حکیم الدین، دین کو بالکل درست رکھو اور اس پر عمل پیرا رہو، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شائستگی کے ساتھ اپنے ہر بھائی کو یہ بتاتے رہیں کہ ان چیزوں کے قریب نہیں جاؤ گے تو اس میں اس چیز کی خلاف ورزی ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک حد کے طور پر بیان کر دی ہے متشابہات امور میں، اور جس کو پیغمبر نے ایک حد کے طور پر بیان کر دیا ہے کہ یہ بدعت ہوگی. اور تنبیہ کی ہے کہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے کہ کوئی ایک مسلمان آپ سے یا عالم یا طالب علم یہ کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے اور آپ اطمینان سے سر جھٹکے اور آگے بڑھ جائیں. نہیں، آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس میں آپ دین میں کوئی ایسی چیز تو نہیں داخل کر رہے جو اللہ کے پیغمبر کا منشا نہیں ہے. تو دونوں چیزیں ضروری ہیں. اب اس کے ساتھ میں پھر آخر میں یہ بات کہہ دوں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارے ائمہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ہم بے پناہ عزت کرتے ہیں. یہ دین کے معاملے میں اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں کہ اس کے عقائد کو ماننے والے ہیں، اس کے اعمال کو اپنانے والے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کے ہاں یہ تو نہیں ہوگا کہ ہر چیز غلط ہو جائے گی، جتنی غلطی ہے بس اس کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے اس موضوع پہ اظہار کیا.